بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چھٹی فصل، عقلی، دینی، دنیوی اور اخروی علوم اور دل۔ ماقبل میں ذکر کیا جا چکا کہ دل میں فطری طور پر اشیاء کے حقائق جاننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، لیکن اسے حاصل ہونے والے علوم مختلف ہوتے ہیں۔ ابتداً یہ دو طرح کے ہیں، عقلیہ، دینیہ شرعیہ۔ پھر عقلی علم کی دو قسمیں ہیں، بدیہی، نظری۔ نظری علوم میں سے بعض دنیوی ہوتے ہیں اور بعض اخروی۔ عقلی علم اور اس کی اقسام۔ عقلی علم سے مراد وہ علم ہے جو عقلی طور پر ذہن میں آئے۔ تقلید اور قرآن و حدیث کے ذریعے حاصل ہونے والا علم مراد نہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ بدیہی یہ علم کہاں سے اور کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مثلا ہر انسان کو یہ علم ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر نہیں ہو سکتا، اور ایک چیز ایک ہی وقت حادث و قدیم یا موجود و معدوم نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا علم انسان کو بچپن میں خود ہی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کب اور کہاں سے حاصل ہوا اس کا ظاہری سبب کسی کی نظر میں نہیں ہوتا۔ البتہ ہر انسان یہ ضرور جانتا ہے کہ اسے اللہ جل نے پیدا کیا اور اس قابل بنایا۔ نمبر 2، نظری و اکتسابی۔ یہ علم غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں قسموں کو عقل بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں، رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع ولا ينفع مسموع اذا لم یک مطبوع کما لتنفع الشمس وضاء العین ممنوع۔ ترجمہ، میں نے جانا کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، طبعی اور سماعی۔ اگر طبعی نہ ہو تو سماعی کوئی فائدہ نہیں دیتی، جس طرح آنکھ کی بینائی نہ ہونے پر سورج کی روشنی فائدہ نہیں دیتی۔ عقل کی یہ دونوں قسمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ پہلی قسم کی جانب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل، یعنی اللہ عز و جل نے عقل سے زیادہ عزت و شرافت والی کوئی شے پیدا نہیں فرمائی۔ اور دوسری قسم کی جانب اس فرمان عالی شان سے اشارہ ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، اذا تقرب الناس الی اللہ بانواع البر فتقرب انت بعقلک، یعنی لوگ نیکیاں کر کے اللہ عز و جل کا قرب پاتے ہیں، تم اپنی عقل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرو۔ اگرچہ اللہ عز و جل کا قرب پانے کے لیے فطری عقل اور بدیہی علم کافی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ضروری ہے، لیکن یہ خاصہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت کا ہی ہے کہ اپنی عقل استعمال کر کے ان علوم میں مہارت حاصل کر لیں جو قرب الہی کے حصول میں مددگار ہیں۔ عقلی بصیرت اور ظاہری بصارت۔ دل آنکھ کی مثل ہے، عقل اس آنکھ میں پائی جانے والی دیکھنے کی قوت ہے۔ یہ قوت ایک لطیفہ ہے، جس کے دل کی آنکھ روشن نہیں وہ محروم رہتا ہے، اور جس کے دل کی آنکھ روشن ہو وہ اگرچہ آنکھیں بند کر لے یا رات کی تاریکی چھا جائے وہ اس لطیفہ سے محروم نہیں ہوتا۔ عقل کے استعمال سے دل میں حاصل ہونے والے علم کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ کے ذریعے اشیاء کو دیکھنا۔ بچپن سے بلوغت یا عقل و سمجھداری کی عمر کو پہنچنے تک علوم حاصل نہ ہونا ایسا ہے جیسے رات ڈھلنے سے سورج کی کرنیں چمکنے تک اندھیرے کے سبب اشیاء صاف دکھائی نہ دینا۔ اور وہ قلم جس کے ذریعے اللہ عز و جل دلوں کے صفحات پر علوم نقش فرماتا ہے، اس کی مثال سورج کی ٹکیا کسی ہے۔ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے تک بچے کا دل علوم سے اس لیے محروم رہتا ہے کیونکہ بچے کے دل کی تختی علوم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور قلم اللہ عز و جل کی وہ مخلوق ہے جو انسان کے دلوں میں علوم نقش کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جس طرح اللہ عز و جل کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں، اسی طرح یہ قلم بھی مخلوق کے قلم کی طرح لکڑی یا بانس کا بنا ہوا نہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل جوہر و عرض ہونے سے پاک ہے۔ باطنی بصیرت کو ظاہری نظر سے تشبیہ دینا اگرچہ چند وجوہات کی بنا پر درست ہے، لیکن شرافت و فضیلت کے اعتبار سے ان میں کوئی مناسبت نہیں، کیونکہ باطنی بصیرت اشیاء کا ادراک کرنے والا ربانی لطیفہ ہے جو کہ سوار کی مثل ہے، جبکہ ظاہری بدن گویا اس کی سواری ہے، اور سوار کا نابینا ہونا سواری کے نابینا ہونے سے اس قدر زیادہ نقصان کا باعث ہے کہ ان کے نقصان میں باہم کوئی مناسبت ہی نہیں۔ بہرحال بصارت و بصیرت کے درمیان چند وجوہات کی بنا پر مناسبت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں دل کے ادراک کے لیے رویت یعنی دیکھنے کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے،
ما کذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم ترجمہ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں دل کے ادراک کرنے کو رؤیت یعنی دیکھنا فرمایا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ الانعام ترجمہ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اہل سنت کے نزدیک جوہر سے مراد وہ جز ہے جو تقسیم نہ ہو سکے، اور عرض وہ ہے جو بذات خود قائم نہ رہ سکتا ہو بلکہ کسی محل کا محتاج ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں، کیونکہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں کہ اسے احسان کے طور پر ذکر کیا جائے، بلکہ باطن یعنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا مراد ہے۔ بصارت و بصیرت کے درمیان مناسبت یوں بھی ثابت ہے کہ قرآن پاک میں بصیرت کی ضد لفظ عامہ یعنی اندھا پن سے بیان فرمائی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورہ الحج ترجمہ، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل ترجمہ، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور وہ بھی زیادہ گمراہ۔ یہ تمام عقلی علوم کا بیان تھا۔ دینی علوم سے کیا مراد ہے؟ دینی علوم سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات کا علم بطور تقلید حاصل کیا جائے۔ یہ علوم کتاب اللہ اور احادیث رسول پڑھنے، سننے اور ان کے معنی سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان دینی اور عقلی دونوں علوم کا محتاج ہے۔ دینی علوم کے سبب دل باکمال صفات کا مالک ہوتا اور تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عقلی علوم کی اگرچہ دل کو حاجت ہے، لیکن یہ دل کی حفاظت کے لیے ناکافی ہیں، جیسا کہ عقل بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ اسی لیے عقل ہونے کے باوجود انسان دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کی خصوصیات جاننے کا محتاج ہوتا ہے کہ طبیبوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے کچھ سیکھا جائے، کیونکہ محض عقل کے ذریعے ان کی خصوصیات نہیں جانی جا سکتی، لیکن طبیبوں کی صحبت کے بعد انہیں سمجھنا عقل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان قرآن و حدیث کا علم سیکھنے اور عقل دونوں کا محتاج ہے، تو جو شخص عقل کو ایک طرف رکھ کر صرف قرآن و حدیث پڑھنے کی دعوت دے وہ جاہل ہے، اور جو قرآن و حدیث کے انوار حاصل کیے بغیر محض عقل پر بھروسہ کرے وہ دھوکے میں ہے۔ بس ان دونوں قسم کے لوگوں سے بچو اور عقل کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، کیونکہ علوم عقلیہ غذا کی مانند ہیں اور علوم دینیہ و شرعیہ دوا کی مانند، جبکہ انسان مریض ہے اور مریض کو اگر دوا کے بغیر غذا دی جائے تو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ قلبی امراض کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کا علاج بھی شریعت سے حاصل شدہ دوائیوں یعنی دل کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بیان کیے گئے عبادات و اعمال کے وظائف سے ہی ممکن ہے۔ تو جو شخص قلبی امراض کا علاج شریعت کی بیان کردہ عبادات سے نہ کرے بلکہ علوم عقلیہ پر ہی اکتفا کرے وہ ضرور نقصان اٹھائے گا، جیسا کہ دوا کے بغیر غذا استعمال کرنے والا مریض نقصان اٹھاتا ہے۔ دین سے دوری کی اصل وجہ علم دین سے محرومی ہے۔ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ عقلی اور دینی و شرعی علوم میں اس قدر تضاد ہے کہ ان کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ ایسا گمان کرنے کی وجہ نور بصیرت سے محرومی ہے۔ ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا کہنے والا تو دینی علوم میں بھی تضاد گمان کرتا ہے، انہیں بھی ایک جگہ جمع نہیں کر پاتا اور گمان کرتا ہے کہ دین میں تضاد ہے، چنانچہ حیران و پریشان ہو کر دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔ اس گمراہی کی وجہ اس شخص کی اپنی کم علمی اور عجز ہے جسے وہ دینی تضاد گمان کرتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس نابینا کسی ہے جو کسی کے گھر جائے تو گھر میں رکھے برتنوں سے اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جائے، اس پر وہ کہے برتن بیچ راستے میں کیوں رکھے ہیں، اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے؟ تو گھر والے اسے کہیں گے کہ برتن تو اپنی جگہ رکھے ہیں، البتہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے تم غلط راستے پر گئے۔ تعجب ہے کہ تم اپنی غلطی کی وجہ اپنے اندھے پن کی بجائے دوسروں کا قصور ٹھہراتے ہو۔ مذکورہ کلام سے ظاہر ہو گیا کہ دینی اور عقلی یعنی نظری اور کسبی علوم کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ علوم عقلیہ نظریہ کی اقسام۔ عقلی نظری علوم کی دو قسمیں ہیں، دنیوی مثلا طب، حساب، ہندسہ، نجوم اور دیگر دنیاوی علوم، اخروی مثلا دل کے احوال، اعمال کی آفات اور اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور اس کے افعال کا علم۔ اسے ہم تفصیلاً علم کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کسی ایک کو حاصل کرنے والا، اس کی گہرائی میں ڈوب جانے والا شخص اکثر دوسرے علم میں مہارت حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے دنیا و آخرت کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ دنیا و آخرت کی 3 مثالیں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، دنیا و آخرت ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہیں، مشرق و مغرب کی مثل ہیں اور 2 سوکنوں کی طرح ہیں، ایک راضی ہو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ تم دیکھو گے جو دنیاوی علوم مثلاً علم طب، حساب، ہندسہ اور فلسفہ وغیرہ میں مہارت رکھتے ہیں، اکثر وہ اخروی علوم سے عاری ہوتے ہیں، اور جو اخروی علوم کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر دنیاوی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر عقل ان دونوں کو ساتھ جمع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ ایک علم دوسرے میں کمال حاصل کرنے سے مانع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکثر اہل الجنت البل، یعنی بے شک اکثر جنتی بھولے بھالے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ سے مراد دنیاوی معاملات میں بھولا بھالا ہونا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے دوران بعث فرمایا، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں تم دیکھ لو تو دیوانہ کہو، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو وہ تمہیں شیطانی گروہ کہیں۔ دنیاوی علم والے کی بات سن کر دین سے دور نہ ہو۔ خبردار، دنیاوی علوم میں مہارت رکھنے والے شخص کو اگر تم دین کی کسی غیر مشہور بات کا بھی انکار کرتے سنو تو اس کے دھوکے میں آ کر دین کا انکار نہ کر بیٹھنا، کیونکہ مشرق کی طرف چلنے والا شخص مغرب کی طرف پائے جانے والی شے حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا و آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ انہی دنیا داریوں کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، سورہ یونس ترجمہ، بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، سورہ روم ترجمہ، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، سورہ نجم ترجمہ، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے۔ دنیا و اخروی دونوں علوم میں کامل بصیرت انبیاء کرام علیہ السلام کو ہے، جنہیں اللہ عز و جل نے نبوت عطا فرما کر بندوں کے دنیاوی و اخروی معاملات کی درستی کے لیے چن لیا، فرشتوں کے ذریعے ان کی تائید فرمائی اور قوت الہیہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، جن کے اختیار میں تمام امور ہیں۔ بقیہ تمام لوگوں کے دل اگر دنیا میں مشغول ہو جائیں تو آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور اخروی معاملات میں کمال حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ باب نمبر 3، معرفت حاصل کرنے کا بیان۔ اس میں 8 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، اہل کشف اور علماء ظاہر کا علم۔ جان لیجئے کہ علم نظری حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی بغیر کسی غور و فکر کے یکدم دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کبھی غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو نظری علم غور و فکر کے ذریعے حاصل ہو اسے قیاس کہتے ہیں، اور جو یکدم دل میں القاء کر دیا جائے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر القاء ہوا وہ خود نہ جانتا ہو کہ اسے یہ علم کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا تو اسے الہام کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر بندہ القاء کرنے والے فرشتے کو دیکھے اور اس پر القاء کے اسباب ظاہر ہوں تو اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے، الہام اولیاء و صوفیاء رحم اللہ کا خاصہ ہے، اور غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہونے والا علم یعنی قیاس علماء ظاہر کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمام امور اس پر حق تعالیٰ کی تجلی سے روشن ہو جائیں، لیکن 5 وجوہات جو ہم پچھلے باب میں ذکر کر چکے وہ دل اور تجلی الہی کے درمیان اس پردے کی طرح حائل ہو جاتی ہیں جو دل اور لوح محفوظ کے درمیان رکاوٹ ہے، اور لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے وہ تمام امور نقش ہیں جن کے متعلق اللہ عز و جل فیصلہ فرما چکا۔ لوح محفوظ پر نقش حقیقتوں کا دل پر واضح ہونا ایسے ہے جیسے کسی شے کی صورت کا 2 آئینوں میں ظاہر ہونا۔ جس طرح ان 2 آئینوں کے درمیان حائل پردہ کبھی ہاتھ سے ہٹایا جاتا ہے اور کبھی ہوا اسے ہٹا دیتی ہے، اسی طرح دلوں پر پڑے پردے بھی کبھی اللہ عز و جل کے جود و کرم کے انوار سے دور ہو جاتے ہیں، اور لوح محفوظ پر نقش بعض حقائق دل پر روشن ہو جاتے ہیں، اور کبھی خواب میں یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور انسان مستقبل میں ہونے والے واقعات جان لیتا ہے۔ دل پر پڑے تمام پردے موت کے بعد ہی اٹھائے جاتے ہیں، اس وقت انسان پر تمام امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیداری میں بھی تجلی الہی کے ذریعے یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور انسان کا دل غیبی پردوں میں چھپے علم سے مزین ہو جاتا ہے۔ اب دل کا علم سے مزین ہونا یعنی کشف بعض اوقات لمحہ بھر کے لیے چمکتی بجلی کی طرح ہوتا ہے، اور کبھی وقفے وقفے سے ہوتا ہے اور کچھ دیر تک رہتا ہے۔ دائمی کشف بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قیاس، الہام اور وحی میں فرق۔ بہرحال الہام اور قیاس میں نفس علم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں کا سبب اور محل ایک ہے، لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ الہام کی صورت میں دل اور اشیاء کی حقیقتوں کے درمیان حائل پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ قیاس میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پردے کو ہٹانا بندے کے اختیار میں نہیں۔ یوں ہی الہام اور وحی میں یہ فرق ہے کہ وحی کی صورت میں القاء کرنے والا فرشتہ ظاہر ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے
علم دلوں تک پہنچایا جاتا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل القا کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، سورہ شورى ترجمہ۔ اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ اس اہل کشف کا حصول علم کا طریقہ۔ ماقبل کلام سے جب آپ نے الہام اور قیاس کا فرق جان لیا تو یہ بھی جان لیجئے کہ اہل کشف اور صوفیہ کرام بظاہر علم حاصل کرنے کی بجائے الہامی علوم کے حصول کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ زیادہ درس و تدریس کرتے ہیں، نہ تصانیف پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اقوال و دلائل کے متعلق بحث کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اولاً مجاہدہ نفس کے ذریعے بری صفات کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے، پھر سچے ارادے سے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب انسان یہ طریقہ اپناتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا دل اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، اور جب دل کے معاملات اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہوں تو اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دل نور سے جگمگا اٹھتا ہے، سینہ انوار الہی کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس پر غیبی اسرار ظاہر کر دیے جاتے ہیں، رحمت الہی کے سبب دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اشیاء کی حقیقتیں دل پر واضح ہو جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ مجاہدہ نفس کرتا رہے اور حضور قلب، سچے ارادے اور شدت پیاس سے ہمیشہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے، تاکہ اللہ عز و جل اپنی رحمت کا دروازہ اس پر کھول دے، کیونکہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام پر جو حقائق واضح ہوتے ہیں اور ان کے سینے نور سے روشن ہوتے ہیں، اس کی وجہ درس و تدریس اور کتابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دل کو دنیاوی معاملات سے فارغ کر لیتے اور سچے ارادے سے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پس جو اللہ عز و جل کا ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کا ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔